حضور غوث پاک کے خان میں تشریف لائے اور لانے کے بعد کہا بیٹا عبد القادر تقریر کیوں نہیں کرتے، تقریر کیوں نہیں کرتے؟ کہا یا رسول اللہ تقریر کرنی نہیں آتی، کس طریقے سے تقریر کروں آپ ہی بتاؤ۔ اللہ اللہ، میرے غوث اعظم کتنے بڑے عالم تھے، اللہ اکبر مسلمانوں، آپ ولیوں کے سردار تھے، آپ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی اللہ کے ولی تھے، اس لیے اللہ کے ولی تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مادر زاد ولی بنا کے دنیا میں بھیجا، ولیوں کا سردار بنا کے دنیا میں بھیجا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، سنو سنو، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے غوث اعظم، اے عبد القادر، ذرا اپنے منہ کو کھولا جائے۔ حضور غوث اعظم نے اپنے نانا کے اصرار پر اپنے منہ کو کھولا تو مصطفیٰ نے، ہمارے نبی نے حضور غوث اعظم کے منہ میں 7 مرتبہ اپنا لعاب ڈالا، یعنی اپنا تھوک ڈالا۔ تاریخ کے اندر آتا ہے پھر حضرت علی شیر خدا حضور غوث پاک کے خوان میں تشریف لائے، اللہ اللہ، تاریخ کے اندر آتا ہے کہا بیٹا عبد القادر تقریر کیوں نہیں کرتے؟ کہا کردی نہیں آتی، کہا منہ کو کھولا جائے۔ حضور غوث اعظم نے اپنا جب منہ کھولا تو حضرت علی شیر خدا نے 7 مرتبہ نہیں بلکہ 6 مرتبہ اپنا تھوک حضور غوث پاک کے منہ کے اندر ڈالا، اپنا لعاب ڈالا۔ حضرت علی شیر خدا نے جب 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا، حضور غوث پاک نے عرض کیا آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ نبی نے تو 7 مرتبہ تھوک ڈالا تھا، اپنا لعاب ڈالا تھا، آپ بھی 7 مرتبہ ڈال دیتے۔ تو حضرت علی شیر خدا نے جواب دیا تھا اور کہا تھا اے عبد القادر، اگر میں اپنا لعاب 7 مرتبہ تمہارے منہ کے اندر ڈالتا نبی کی برابری ہو جاتی، کیونکہ نبی نے 7 مرتبہ اپنا لعاب تمہارے منہ میں ڈال دیتا، اور میں علی ہوں، علی کسی بھی معاملے میں نبی کی برابری نہیں کر سکتا، کسی بھی معاملے میں نبی کی برابری نہیں کر سکتا۔ نبی کا مقام اپنی جگہ ہے، علی کا مقام اپنی جگہ۔ یہ خدا کی قسم، حضور غوث پاک کے جب منہ کے اندر نبی نے اپنا لعاب ڈالا، کسی نے کہا نکھار آ گیا حسن و شباب کے اندر، ملا جب ان کا پسینہ گلاب کے اندر، دوا ہر ایک مرض کی خدا نے رکھی ہے میرے نبی کے مقدس لعاب کے اندر۔ اللہ اللہ، پھر تاریخ کے اندر آتا ہے حضور غوث اعظم جب تقریر کرتے تھے، وعظ کرتے تھے، اللہ اکبر مسلمانوں، اس دور کی بات ہے، اس دور میں مائک کا انتظام نہیں تھا، لیکن پھر بھی 70 ہزار کا مجمع غوث اعظم کی تقریر سننے کے لیے آتا تھا، 70 ہزار کا مجمع غوث اعظم کا وعظ سننے کے لیے آتا تھا۔ روایتوں کے اندر آتا تھا، روایتوں کے اندر آتا ہے جیسی آواز آگے والے کو جاتی تھی ویسی ہی آواز پیچھے بیٹھنے والے کو جاتی تھی۔ یہ غوث اعظم کا کرم تھا، یہ غوث اعظم کی شان ہے، یہ غوث اعظم کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور غوث اعظم اللہ اللہ جب تقریر کرتے تھے، آج ہم تقریریں کرتے ہیں لوگوں پہ اثر نہیں ہوتا، ہمارے اندر بھی کمیاں ہیں، ہماری زبانوں میں وہ تاثیر نہ رہی، آج ہم جو بولتے ہیں خود بھی عمل نہیں کرتے، پہلے ہمیں بھی عمل کرنا ہوگا، ہمیں بھی سدھرنا ہوگا۔ لیکن خدا کی قسم میں نے خود روایت کے اندر پڑھا جب غوث اعظم تقریر کرتے تھے تو کوئی کسی نہ کسی محفل میں غیر مسلم نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ غوث اعظم کی تقریر کو سن سن کر گناہگار خدا کی قسم اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیا کرتے۔ یہ غوث اعظم دین کی تبلیغ کرتے تھے، دین کا کام تقریروں کے ذریعے کرتے تھے۔ آج اکثر علماء دین کا کام کر رہے ہیں، لوگ عمل بھی کرتے ہیں، خدا کی قسم انہی محفلوں سے یہ فائدہ ہے کہ ہمیں اللہ کا فرمان بھی سننے ملتا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان بھی سننے ملتا ہے۔ میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، کون غوث اعظم ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ آج ہم نعرہ لگاتے ہیں غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بریانی بھی خوب کھا رہے ہیں، مرغے والی بریانی کھا رہے ہیں، لیکن یہ دوائیوں کے ذریعے استعمال مرغا ہو رہا ہے۔ غوث اعظم کو جو مرغا پسند تھا
وہ دوسرا مرغا پسند تھا، ہم تو دوسرا مرغا کھلا رہے ہیں۔ بہرحال جو بھی مرغا وقت پہ مل جائے لوگوں کو کھلا دیا جائے، فاتحہ کا کام ہے، یعنی فاتحہ دلانی چاہیے، اچھا کام ہے۔ لیکن اللہ اللہ ذرا غور سے سنیں، حضور غوث پاک کی شان دیکھیں، صرف بریانی کھا کے کام نہ چلائیں، مرغا کھا کے کام نہ چلائیں، غوث اعظم کی سیرت کو بھی اپنائیں، غوث اعظم کے قول و فعل کو بھی اپنائیں۔ آپ نے یہ تو سن لیا غوث اعظم کو مرغا بڑا پسند تھا، آپ نے یہ نہ سنا کہ غوث اعظم نے کئی سال جنگل میں رہ کے زندگی کو گزارا، آپ نے پیڑ کے پتے کھا کے زندگی کو گزارا، آپ نے گھاس کے تنکے کھا کے زندگی کو گزارا، آپ نے کئی کئی دن تک کھانا نہیں کھایا، آپ نے کئی کئی دن تک پانی نہ پیا۔ آج ہے کوئی اگر غوث پاک کے فرمان پہ عمل کرے، غوث پاک کی سیرت کو اپنائے، غوث پاک کے قول و فعل کو اپنانے کی کوشش کرے۔ آج ہم قرآن سے کتنے دور ہیں، ہم قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی قرآن کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوگا، جنہوں نے زندگی میں اللہ اللہ قرآن کو سینے سے نہیں لگایا ہوگا، پھر کہتے ہیں لوگ گھر میں برکت نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں لوگ رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ مولانا تعویذ دے دو، تعویذ دے دو، کماتے بہت ہیں، کماتے بہت ہیں، برکت نہیں ہوتی۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا لاکھ کما لو، اگر قرآن کو چھوڑ کے زندگی گزارو گے، لاکھ کما لو، نمازوں کو چھوڑ کے زندگی گزارو گے، کبھی تمہارے گھر میں برکت نہیں ہو سکتی، کبھی تمہارے کاروبار میں برکت نہیں ہو سکتی۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بات برکت کی آ گئی تو سن لو۔ اللہ اللہ غوث پاک کا ایک مرید تھا، غوث پاک کا چاہنے والا تھا، غوث پاک کا ایک عاشق تھا، اللہ اللہ سچا مرید تھا۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد عرض کیا حضور کماتا بہت ہوں، برکت نہیں ہوتی، کوئی دعا کر دو، کوئی تعویذ دے دو تاکہ میرے کاروبار میں برکتیں ہونے لگے۔ مختصر کر کے بتا دو، کیونکہ یہ واقعہ بتانا مقصد نہیں ہے، کچھ اور بتانا مقصد ہے۔ انشاءاللہ سنیں، میرے غوث اعظم نے کہا جا جا، تجھے تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، تجھے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر چلا جا، اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ ڈال دے، تیرے گھر میں برکت شروع ہو جائے گی، تیرے رزق میں برکت شروع ہو جائے گی۔ اللہ اللہ مرید سچا تھا۔ آج کے زمانے کا ہوتا کہتا مولانا 1100 روپے دیے ہیں، 2100 روپے دیے ہیں، 5100 روپے دیے، تعویذ دو، پردے سے کام نہ چلے گا۔ لیکن وہ سچا غلام تھا، سچا مرید تھا، اسے غوث پاک کی بات پہ یقین تھا۔ اللہ اللہ اپنے گھر آیا، آنے کے بعد گھر کے دروازے پہ پردہ ڈال دیا، اور جب گھر کے دروازے پہ اللہ اللہ پردہ ڈالا، کمانے نکلا، اس کے گھر میں چند دنوں کے بعد برکت شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر، اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی، اس سے سوال ہی نہ گئی۔ اور جب برکت ہوتی ہے تو پیسہ گھر میں رکتا ہے، اکٹھا ہوتا ہے، جیب میں بھی ہوتا ہے، بینک میں بھی ہوتا ہے، پلوٹ بھی خریدے جاتے ہیں، بائک بھی خریدی جاتی ہے، مکان بھی بنایا جاتا ہے، ٹائلس بھی لگائی جاتی ہے، پتھر بھی لگایا جاتا ہے، کیونکہ پاس پیسہ ہے، برکت ہو رہی ہے۔ سوچ رہا ہے انسان پیسہ اس وقت موجود ہے، فلاں کام کر لوں، فلاں کام کر لوں، اور جب پیسہ نہیں ہوگا تو صرف سوچتا رہے گا، کر کچھ نہیں پائے گا۔ اللہ اللہ اس کے گھر میں جب برکت ہوئی تو غوث پاک کا سچا غلام تھا، دل میں خیال آیا غوث پاک نے جو عمل کیا بتایا تھا، میں نے وہ عمل کیا ہے، چلو غوث پاک کی بارگاہ میں کچھ تحفہ لے کے چلتے ہیں، نذرانہ لے کے چلتے ہیں۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں کچھ تحفہ لے کر گیا اور جا کر عرض کرنے لگا حضور جو آپ نے طریقہ بتایا تھا، گھر کے دروازے پہ پردہ باندھ دے، برکت شروع ہو جائے گی۔ حضرت میں نے جا کے پردہ باندھا، رزق میں برکت شروع ہونے لگی۔ حضرت کچھ نذرانہ لے کر آیا ہوں، کچھ تحفہ لے کر آیا ہوں، اس کو قبول فرما لیجئے۔ حضور غوث اعظم نے قبول فرما لیا۔ حضرات دیوانہ سچا تھا، کہنے لگا حضور ایک بات اور بتا دو، میں اس وقت تک آپ کی بارگاہ سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ یہ راز کی بات نہ مجھے پتا چل جائے۔ کہا بتا تو صحیح کون سی راز کی بات؟ کہا حضور میں آپ کے پاس تعویذ کے لیے آیا تھا، دعا کے لیے آیا تھا، لیکن آپ نے پردے کی بات کہی، پردہ ڈال دو، پردہ ڈال دو، میں نے پردہ ڈال دیا۔ حضور پردے میں راز کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ برکتیں کیسے شروع ہوئی؟ تو میرے غوث اعظم نے کہا جا تو چلا جا، تیرے گھر میں برکتیں ہونے لگی، تجھے ان ساری باتوں سے کیا مطلب؟ مرید کہنے لگا اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ راز نہ بتا دو۔ تو میرے غوث نے فرمایا تھا اے میرے مرید کان کھول کے سن لے، تیرا جو مکان ہے ایک چوراہے پر ہے، ایک راستے کے کنارے ہے، اور جب لوگ اس سے گزرتے ہیں تیرے گھر کی طرف جھانکتے ہیں، ان کی نگاہ تیرے گھر میں پڑتی ہے، اور اس راستے سے نمازی بھی گزرتے ہیں، اس راستے سے بے نمازی بھی گزرتے ہیں، اور اے میرے مرید جب وہ راستے کے کنارے ہے اور جب لوگ اس سے گزرتے تھے اور تیرے گھر کو بے نمازی
نمازی جھانکتے تھے تو بے نمازی کی نگاہ کی وجہ سے تیرے گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی تھی، تیرے گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی تھی۔ جب سے تو نے اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ڈالا ہے، اللہ اللہ بے نمازی کی نگاہ تیرے گھر میں نہیں پڑتی۔ ایک منٹ کی توجہ چاہوں گا، پتہ چلتا ہے جب بے نمازی کی نگاہ سے گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں تو جس گھر میں بے نمازی رہتے ہوں گے اس گھر میں برکتیں کہاں سے ہوں گی؟ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا اس گھر میں برکتیں کہاں سے ہوں گی؟ جس گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں ہوگا، مجھے بتاؤ اس گھر میں